إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليه الصلاة والسلام دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا. رمضان المبارک کی آمد ہے، اور رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اس رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہم مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں. اس کی تیاری کا ہم رسماً لیں گے. جیسے رمضان المبارک آیا تو ہم رمضان المبارک میں عبادات کا سلسلہ شروع کر دیں. رمضان ختم ہو پھر وہی طریقہ کار، نہ فرض نماز نہ عبادات. کیا یہ دین ہمارا رسم ہے، یا دین ہمیں جو ہے وہ اس راستے پہ ڈالنا چاہتا ہے جو صراط مستقیم ہے، جو متقین کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، وہ اس طرف ڈالنا چاہتا ہے. یہ یاد رکھ لیں کہ دین اسلام میں خواہ عبادات ہوں، نماز روزہ حج زکوٰۃ، یا دیگر اعمال ہوں، یہ رسم نہیں ہے. اور اگر ہم اس کو ایک رسم بنا لیں گے تو اس کے روحانی فوائد ختم ہو جائیں گے. اس سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا. رمضان المبارک کی تیاری کیسے کی جائے؟ آج ہم صرف اس موضوع پہ بولیں گے، اور اس تیاری کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. میں صرف احادیث مبارکہ نقل کروں، اور پھر رمضان المبارک میں ہمارے اعمال کیسے ہونے چاہیے اس کی آمد سے قبل ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس موضوع کو بھی لیں گے. سب سے پہلی چیز ہے رمضان المبارک کی آمد سے قبل اس کی تعظیم کرنا. ابھی رمضان المبارک آیا نہیں، لیکن اس سے پہلے اس کی رسپیکٹ کرنا، تعظیم کرنا، یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. سوال کا ہم کر سکتے ہیں کہ مولانا کیسے تعظیم کی جائے رمضان المبارک کی؟ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں. آقا علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان المبارک کے بعد کون سا روزہ افضل ہے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رمضان کی آمد کی تعظیم میں شعبان المعظم کے روزے رکھنا. یہ جو جس مہینے میں ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ شعبان المعظم ہے. اس شعبان المعظم میں رمضان المبارک کی تعظیم میں روزے رکھنا، یہ سب سے افضل روزے ہیں. رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اس کی تعظیم یہ ہے کہ ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھے جائیں. اور اس رمضان المبارک کی آمد سے قبل جو اس کی تعظیم ہے، ہم کثرت سے روزے کیوں رکھیں؟ اس میں صرف دو روایات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ شعبان المعظم ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں. انسان جو بھی عمل کرتا ہے یا کرے گا، یہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اس شعبان المعظم میں روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے کثرت سے روزہ رکھتا ہوں اس مہینے میں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں حالت روزہ میں ہوں. اس مہینے میں آپ کثرت سے روزے رکھیں، اس لیے کہ آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں. اور دوسری چیز، اسی ماہ مقدس میں کثرت سے روزے رکھنے اس لیے بھی لازم ہیں کہ آقا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ میں اس لیے روزے رکھتا ہوں کہ میری اجل یعنی موت لکھی جائے تو میں حالت روزہ میں ہوں، یعنی اسی مہینے میں زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اسی ماہ مقدس میں موت کا فیصلہ بھی ہوتا ہے۔ اب رمضان المبارک کی تیاری میں جب بندے کو یہ پتا ہو کہ میری موت لکھی جا رہی ہے تو وہ بندہ کیا کرے گا؟ دنیا سے اپنے تعلق کو کاٹ لے گا، وہ اپنا تعلق رب کے ساتھ جوڑے گا۔ جب کسی کو یہ علم ہو جائے کہ میں مرنے والا ہوں تو اس کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں، اس وقت اس کے احساسات کیا ہوتے ہیں، یا آپ اس بندے سے پوچھیں جس کو علم ہو جائے۔ تو اس شعبان المعظم میں موت کا فیصلہ بھی ہوتا ہے، اور کل نفس ذائقۃ الموت کی طرف آپ دیکھیں تو ہر نفس نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ تو جب موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے، کسی کو آنے والے لمحے کی خبر ہے؟ کسی کو کوئی خبر نہیں۔ تو جب بندے کو آنے والے لمحے کی خبر نہیں ہے، اب وہ کیا کرے گا کہ اپنے اعمال کی اصلاح کرے گا۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس لیے کہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی۔ جب بندہ اپنی موت کو یاد رکھتا ہے تو پھر وہ نہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، نہ ظلم کرتا ہے، نہ وہ اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں وہ ان کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتا ہے، ان احکام پہ عمل کرتا ہے، اور آقا علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ہیں اس پہ عمل کرتا ہے۔ اسے یہ خبر ہے کہ میری نجات اسی میں ہے، وہ پھر کوئی دوسری راہ کو اختیار نہیں کرتا، اسے پتا ہے کہ میری راہ نجات اسی میں ہے۔ سو رمضان المبارک کی آمد سے قبل بندے کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو اس سے پہلے مہینہ ہے اس میں زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اگر سابقہ زندگی میری کوتاہیوں میں گزری ہے، اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے، اب رمضان المبارک آ رہا ہے جس میں رب تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ہر روز رب تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ چھم چھم برستی ہے، تو میں کیوں نہ اس کے لیے اب تیاری کر لوں، وہ اس تیاری میں لگ جاتا ہے۔ سو موت کو یاد رکھنا چاہیے رمضان المبارک سے قبل۔ رمضان المبارک سے قبل جب شعبان المعظم ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں کیا ہمیں دلیل ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام کثرت سے روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب 15 روز گزر گئے، 15 دن جب گزر گئے، ایک رات آتی ہے جو فیصلے کی رات ہوتی ہے، اور وہ رات ہوتی ہے کہ جب رب تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ اب وہ لسٹ ساری آقا علیہ السلام نے عطا فرما دی، قربان جائیں آقا علیہ السلام کی تعلیمات کی، کہ وہ لسٹ آقا علیہ السلام نے ہمیں عطا فرما دی کہ بھئی 15 روز گزر چکے ہیں رمضان مبارک کی آمد کی تعظیم میں، تم نے کیا کیا ہے ابھی تک؟ اگر کچھ نہیں کیا تو لو میں تمہیں ایک لسٹ دے دیتا ہوں، اور یہ ایسی لسٹ ہے کہ سوچ لو، پھر آگے پھر 15 دن موجود ہے تمہارے پاس۔ اگر رمضان مبارک کی تم تعظیم نہیں کرو گے، رمضان مبارک کے استقبال اور اس کی آمد میں تم اپنی تیاری نہیں کرو گے، تو پھر رمضان مبارک کی رحمتوں سے تم محروم رہ جاؤ گے۔ میں آگے روایت نقل کروں گا کہ پہلی رات رب تعالیٰ جب نظر رحمت فرماتا ہے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے اپنے بندوں کو، پہلی رات رمضان مبارک۔ لیکن یہ کس کو اس رحمت کا حصہ ملے گا؟ جو اس رمضان مبارک سے پہلے تیاری کرتا ہے۔ 15 دن جب گزر جاتے ہیں، 15 days آفٹر شعبان مبارک، تو آقا علیہ السلام نے ایک پوری لسٹ دے دی۔ سوچو، ہر شخص خود سوچے گا، آج وہ میں لسٹ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور ہر بندہ سوچے کیا ہم نے تیاری کی ہے؟
پہلی چیز، جب 15 روز گزر جاتے ہیں، رات آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، سب مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے، سوائے مشرک کے۔ لیکن جو مومنین ہیں ان میں سے اب رب تعالیٰ کن کو نہیں بخشے گا؟ اب میں لسٹ بیان کرنے لگا ہوں۔ پہلی چیز ہے چغل خور کو نہیں بخشا جاتا۔ اب آپ پوچھیں گے چغل خور کون ہوتا ہے؟ چغل خور وہ شخص ہوتا ہے جو سوسائٹی میں، کمیونٹی میں امن قائم نہ رکھنے دے۔ اس کی خواہش ہو کہ یہ لوگ لڑیں آپس میں، وہ ایک ہی بات کو لے کے اس کے ساتھ 10 باتیں اور ملا کے آگے بیان کریں، اس کو کہتے ہیں چغل خور۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں آج، ہماری مجالس میں کیا ہوتا ہے۔ ہم تو جس زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یقین جانیے ہم اپنے قریبی رشتہ داروں، دوست، احباب، تعلقداروں، جاننے والوں کو تو چھوڑیں، ہم علماء اور صالحین کو بھی نہیں چھوڑتے۔ قرب قیامت کی علامات ہیں۔ جو قوم اپنے لیڈرز، اپنے امام کا ادب اور ان کی رسپیکٹ کو چھوڑ دیتی ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ تو چغل خور وہ شخص ہے جسے رب تعالیٰ نہیں معاف فرماتا۔ اب اگر یہی چغل خوری رکھتے ہوئے وہ رمضان المبارک میں داخل ہوگا، آپ مجھے بتائیں کیا اس سے رمضان المبارک کی برکات جو ہے وہ حاصل ہوں گی؟ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ابھی میں ان روایات کو نقل نہیں کر رہا جو رمضان المبارک کی راتوں میں رب تعالیٰ بخشتا نہیں ہے، ان میں بھی چغل خور آتا ہے۔ یہ تو رمضان المبارک کی آمد سے پہلے کے آقا علیہ السلام نے جو ہمیں لسٹ دی ہے اس کا بیان کر رہا ہوں۔ دوسری چیز آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، کھلا منافق، اس کی بخشش بھی نہیں ہوگی۔ تیسری اہم چیز پھر قابل غور، حضور ارشاد فرماتے ہیں 15 روز شعبان المعظم کے گزر گئے، لیکن رب تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرماتا جو قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتہ داری کو توڑنے والا، خونی رشتوں کو توڑنے والا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے خاندان وہ پیار، مہر، محبت کہاں نظر آتی ہے؟ ہمارے کیا احساسات ہیں اپنے خونی رشتوں کے ساتھ، کیا تعلقات ہیں؟ یہ ہر بندہ خود سوچے۔ رب تعالیٰ قطع رحمی کرنے والے کو شعبان المعظم میں نہیں بخش رہا، اور اگر وہ اسی کے ساتھ رمضان المبارک میں داخل ہوتا ہے تو آپ بتائیں کیا وہ اپنی بخشش و مغفرت کی امید رکھے گا؟ وہ کیا پھر ہم نے دین کو ایک رسم نہیں بنا لیا کہ ہم اعمال کرتے جائیں، بس ایک رسم ہے، اس کو ادا کرتے جائیں، رب تعالی ہماری بخشش فرمائے گا؟ یہ آقا علیہ السلام کے فرامین کہاں جائیں گے؟ چوتھی چیز جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، تکبر کرنے والا، اس کی بھی جو ہے وہ بخشش مغفرت نہیں ہوتی۔ اب اسی تکبر کے ساتھ جب بندہ رمضان المبارک میں داخل ہو تو کیا اس کی بخشش و مغفرت ہوگی؟ کسی کو کمتر سمجھنا یہ تکبر ہے، کسی کو حقیر جاننا یہ تکبر ہے، اور یہ تکبر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، کبریائی اس کے لیے ہے، بڑائی اس کے لیے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تکبر میری شان ہے، جو مجھ سے یہ چھینے گا میں اس کو ذلیل اور رسوا کروں گا۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو بھی معاف نہیں رب تعالیٰ فرماتا۔ والدین کا نافرمان، ذرا سوچے وہ نوجوان، وہ ینگسٹرز جو جوانی کے نشے میں اپنے والدین کی توہین کرتے۔ وہ قرآن جو رمضان المبارک میں نازل ہوا، اس میں تو ہمیں یہ حکم دیا کہ تم اپنے والدین کو اف تک نہ کہو۔ آپ کو پتہ ہے اف کا معنی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں
کہ کبھی کبھار والدین آپ کو آپ کی طبیعت کے مخالف کوئی بات کہہ دیں جو آپ کی طبیعت کو پسند نہیں ہے، اور والدین نے وہ بات آپ کو کہتی، آپ ترچھی نگاہ سے جب اپنے والدین کو دیکھیں، غصے سے اپنے والدین کو دیکھیں، کہا یہ اف میں داخل ہے، یہ اف میں داخل ہے، یہ والدین کی نافرمانی میں داخل ہے۔ ارے جن کو دیکھ کے حج و عمرے کا ثواب ملے، وہ والدین کہ جن کو راضی کرنے سے رب راضی ہوتا ہے، وہ والدین کہ تمہاری جنت ان کے قدموں میں رکھی گئی ہے۔ نوجوانی کے نشے میں ہم والدین کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ذرا سوچیں ہم اپنی زندگی میں کتنی نافرمانی کرتے ہیں۔ کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری اولاد ہمیں یہ کہہ رہی ہے جی وہ آپ پرانے زمانے میں رہتے ہیں، پرانے زمانے، آپ کو کیا پتا؟ ایک بہت معروف جملہ ہے کہ آپ کو کیا پتا۔ اچھا، آپ کو جب آپ اپنے والدین کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا، تو آپ اپنے والدین کو رسپیکٹ دے رہے ہیں۔ وہ والدین کہ جو آپ جب دنیا میں آئے تو سبب بنے، جنہوں نے آپ کی پرورش کی، جب آپ کو ہوش آیا تو اب آپ اپنے والدین کو سمجھانا شروع کر دیں کہ تمہیں کچھ خبر نہیں ہے، تمہیں کیا خبر ہے، آج زمانہ بدل چکا ہے، آج زمانے کی کچھ اور ضروریات ہیں۔ اللہ اکبر، جنہوں نے زندگی کا اتنا عرصہ گزار دیا انہیں کچھ خبر نہیں، اور تم جب نوجوان ہوئے، جب آنکھ کھولے، تمہیں جب ہوش آئی تو تم کہتے ہو کہ تمہیں کچھ خبر ہی نہیں ہے، ساری خبریں میرے پاس ہیں، میں جانتا ہوں۔ تو کیا یہ والدین کی توہین نہیں ہے؟ آج ہمارے والدین اس ملک میں خاص طور پہ اکیلے پن میں زندگی بسر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ان کے ساتھ بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، گفتگو کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے۔ اولاد اپنے زندگی کے نشے میں مست ہوتی ہے، وہ بیچارے چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی گفتگو کرے۔ اللہ کے بندو، یہ بہت بڑی عبادت ہے، ٹائم ملے تو ضرور والدین کے قدموں میں بیٹھ کے ان کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کر لو نا، یہی تمہارے اعمال میں سب سے افضل اعمال ہوتے ہیں۔ وہ لمحات تمہیں حج و عمرے کے ثواب کے برابر عطا کیے جائیں گے۔ کیا کیا ہے تم نے؟ وہ میٹھی زبان بولی ہے، اپنے والدین کو راضی کیا، اپنے والدین کے دل کو راضی کر لیا ہے۔ جب تم اپنے والدین کو راضی کر لو گے تو رب بھی راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہو جائے تو پھر جنت بھی تمہاری ہے۔ ہم کون سی جنتوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں؟ ہم نے اپنی ہی جنتیں بنا لی۔ 15 روز گزر چکے ہیں، رمضان مبارک آنے والا ہے۔ والدین کا ادب، رسپیکٹ کریں، یہ آپ کے پاس بہت بڑا اثاثہ ہے، یقین کریں بہت بڑا اثاثہ ہے۔ وہ جن کے والدین نہیں ان سے پوچھیں، اور جن کے حیات ہیں انہیں قدر ہی نہیں۔ آگے آقا علیہ السلام نے جو لسٹ ہمیں عطا فرمائی، 15 روز شعبان المعظم کے گزر گئے، رب تعالیٰ نہیں معاف فرماتا، ہمیشہ شراب پینے والا۔ رمضان مبارک آگے آپ نے شراب چھوڑ دی ہے، ڈرنکنگ الکوہل چھوڑ دیا آپ نے، آپ نہیں کر رہے، رسپیکٹ کر رہے ہیں۔ گیا رمضان پھر وہی شروع ہوئی، آپ نے تو دین کو رسم بنا لیا ہے۔ جب اس شعبان المعظم میں رب تعالیٰ معاف نہیں کرتا تو کیا رمضان المبارک میں معاف فرمائے گا اس کو؟ جب تک توبہ نہیں کرے گا۔ قاتل، قتل کرنے والا، خودکشی کرنے والا، اور آخری بات دل میں کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، یہ بھی آخری بات کر رہا ہوں۔ دل میں اگر کسی کے خلاف بھی کینہ اور بغض ہے، اور آپ رمضان مبارک میں داخل ہو رہے ہیں، رب تعالیٰ اس مہینے میں معاف نہیں فرما رہا، تو کیا رمضان مبارک میں معاف فرمائے گا؟ سوچیں، یہ رمضان مبارک کی آمد سے قبل جو ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے، اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ لسٹ میں نے آپ کے سامنے جو رکھی ہے کہ ساری کم و بیش 8 سے 10 احادیث کا نچوڑ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور یہ ساری روایات
ترغیب و ترہیب میں نقل کی گئی ہیں، لیکن دیگر کتب احادیث میں بھی نقل کی گئی ہیں، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے ترغیب و ترہیب سے اس کا درس دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی برکات بھی عطا فرمائے اور ہمیں سچے دل سے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔